الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعد صاحب التاج والمعراج سيد الإنس والجنات محبوب رب الأرض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا آمنت بالله صدق الله العظيم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أيضا قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم اصطلع علينا رجل شديد بياض الثياب وشديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد حتى جلس إلى نبي صلى الله عليه وآله وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه إلى فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت عليه سبيلا أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اما بعد میرے بزرگوں اور ساتھیوں، یہ ذی القعدہ کا مہینہ ہے اور اس مہینے کے متعلق اور اس سے پہلے مہینے شوال کے متعلق اللہ جل جلالہ نے فرمایا ہے کہ یہ اشہر الحج ہے۔ اشہر الحج یعنی شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ، یہ مہینے تینوں کون سے ہیں؟ حج کے مہینے ہیں۔ اللہ جل جلالہ نے ان کو حج کے مہینے قرار دیا۔ جیسے شوال کی فضیلت بیان ہوئی ہے کہ شوال کے رمضان کے بعد 6 روزے رکھنے اور ان کی فضیلت کہ پورا سال بھر روزے رکھنے کے برابر ہیں، سے ذی القعدہ کے مہینے کے متعلق بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں ذی القعدہ کے مہینے کے متعلق یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں مدینہ طیبہ کے قیام کے دوران حج کے علاوہ 4 عمرے ادا فرمائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں حج کے علاوہ 4 عمرے ادا فرمائے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ یہ 4 عمرے ذی القعدہ کے مہینے میں ادا فرمائے۔ یہ وہی مہینہ ہے جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 عمرے ادا فرمائے۔ اس لحاظ سے بھی اس ماہ کو بہت تقدس حاصل ہے۔ ہمارے معاشرے میں ذی القعدہ کے مہینے کے متعلق کچھ باتیں مشہور ہیں جس کی وہ غلط فہمی دور کرنے کے لیے اس ماہ کا تقدس آپ کے سامنے بیان کرنا بہت ضروری تھا۔ بعض لوگوں کے دماغوں میں یہ بات گھسی ہوئی ہے، نعوذ باللہ اس مہینے کے اندر لوگ شادی بیاہ نہیں کرتے، اکثر کہتے ہیں یہ مہینہ نعوذ باللہ منحوس ہے، استغفر اللہ۔ جس مہینے میں آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ ربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 عمرے ادا فرمائے اپنی زندگی میں،
اور چاروں ذوالقعدہ کے مہینے میں ادا فرمائے، اور اس کے متعلق یعنی آج ہم پڑھے لکھے جاہل بن گئے ہیں۔ ایک تو ہوتا ہے بالکل ناواقف جو پڑھا لکھا نہ ہو، ایک ہوتا ہے پڑھا لکھا جاہل۔ اکثر پڑھے لکھے جاہل اس مہینے کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں نعوذ باللہ یہ مہینہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہتے ہیں منحوس ہے، حالانکہ اس مہینے کو بہت تقدس اور وقار حاصل ہے شریعت میں، اور وہ اس وجہ سے بھی کہ یہ اللہ پاک نے ان کے متعلق فرمایا کہ یہ اشہر الحج ہیں، یعنی حج کے مہینے ہیں، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 عمرے اپنی زندگی میں ادا فرمائے، اور چاروں اسی مہینے میں ادا فرمائے، چاروں اسی مہینے میں ادا فرمائے۔ آؤ آج اس حج کے متعلق چند باتیں کرتے ہیں۔ یہ حج اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ اسلام کے 4 ارکان ہیں جن کے متعلق میں نے یہ حدیث مبارک مسلم شریف کی آپ کے سامنے تلاوت کی کہ ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام سفید لباس اوڑھے آقا علیہ السلام کے پاس آئے۔ حدیث جبریل یہ بہت عظیم اور مشہور حدیث ہے، حدیث جبریل۔ اور جبرائیل علیہ السلام سفید لباس میں آئے اور آقا علیہ السلام کے پاس بیٹھے، اور دونوں ہاتھ اپنے آقا علیہ السلام کی رانوں پر رکھے، اور اس کے بعد انہوں نے آقا علیہ السلام سے سوال کیا، وقال اور فرمایا یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اخبرنی عن الاسلام، اے اللہ کے محبوب، اللہ کے لاڈلے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے خبر دیجئے کہ اسلام کیا ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے لاڈلے رسول اور اس کے بندے ہیں، تو جبرائیل علیہ السلام نے جواب میں کہا قال صدقت، فرمایا صحیح کہا تم نے، فرمایا صحیح کہا تم نے۔ اس حدیث مبارک کے متعلق یہ پہلا حصہ حدیث مبارک کا فرمایا الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ۔ پھر آگے فرمایا آقا علیہ السلام نے وہ اقام الصلاۃ، اور تو نماز قائم کر، وہ ایتاء الزکاۃ، اور تو زکوٰۃ ادا کر، اور فرمایا وتصوم رمضان، اور تو رمضان المبارک کے روزے رکھ، وتحج البیت، اور تو حج بیت اللہ ادا کر، ان استطعت علیہ سبیلا، جب تو استطاعت رکھے، تیرے پاس اتنا مال ہو کہ تو صاحب نصاب ہو، اتنا مال ہو کہ صحیح طریقے سے تو اپنے گھر کے اخراجات بھی پورے کر سکے، اور اپنے بچوں کے لیے پیچھے بھی چھوڑ کے جائے کہ تو جب حج کے مہینے میں وہاں ہو، کعبہ شریف میں ہو، تو تو اپنے گھر کے اخراجات پورے چھوڑ سکے، اور اس کے بعد حج کے بھی پورے پیسے تمہارے پاس ہوں، تو تم پر حج کیا ہے؟ فرض ہے۔ جیسے تم پر نماز فرض ہے، جیسے تم پر زکوٰۃ فرض ہے، جیسے تم پر روزہ فرض ہے، ایسے ہی تم پر حج بھی فرض ہے۔ یہ حدیث مبارک میرے دوستو، تو اسی حدیث مبارک کے متعلق فرمایا گیا کہ اسلام کے کتنے رکن ہیں؟ 4 رکن، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ ہر ایک کی اپنی اپنی فضیلت ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی فضیلت ہے۔
اللہ جل جلالہ نے ہر ایک کو اپنی اپنی فضیلت عطا فرمائی. دیکھو ایک انسان 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے، اس میں اس کا خرچ کون سا ہے؟ بدنی خرچ ہے اس کا. کون سا خرچ ہے؟ بدنی خرچ ہے، بدن کا خرچ ہے اس کا. اگر نماز ادا کرے تو کون سا خرچ ہے اس کا؟ بدنی خرچ ہے. روزہ ادا کرے تو کون سا خرچ ہے؟ روزہ ادا کرے تو بدن کا خرچ ہے. زکوٰۃ ادا کرے تو صرف مال کا خرچ ہے. کون سا خرچ ہے؟ مال کا خرچ ہے. ہر دنیا میں اللہ جل جلالہ نے ایک ایسی عظیم و شان عبادت بنائی کہ جس میں صرف مال کا خرچ نہیں ہے، بدن کا بھی خرچ ہے. جس میں بدن کا بھی خرچ ہے. اور حج ایک عجیب سی عبادت ہے. تاریخ کی عبادتیں جتنی بھی ہیں اسلام میں جو فرض کی گئی ہے مسلمانوں پر، ان میں سے حج ایک عجیب سی عبادت ہے. دوسری عبادتیں ہیں لیکن حج کی طرح عبادت، اس کی شان ہی عجیب سی ہے. حج کی شان بہت عجیب شان ہے. اگر اس حج کے لیے غور کیا جائے تو ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ شریف کی تعمیر شروع فرمائی اور کام کرنے لگے تو ان کو کام ختم ہونے پر جو انہوں نے دعائیں فرمائی تھی سورہ بقرہ میں موجود ہیں پہلے پارے میں، کہ میرے رب میری اولاد میں سے ایک نبی بھیج. یہ آقا علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے بہت رو کر دعائیں مانگی تھی کعبۃ اللہ میں. بارکیف ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر کی اور تعمیر پوری ہوئی تو ان کو ایک حکم ملا، فرمایا جاؤ پہاڑی کے اوپر چڑھو اور اعلان کرو کہ جوگ در جوگ لوگ آئیں اور میرے اس گھر کا حج کریں، میرے اس گھر کا طواف کریں، میرے اس گھر کا طواف کریں. آج جب یہ حاجی جاتے ہیں حج کے لیے اور یہ کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، یہ دراصل میں ابراہیم علیہ السلام کا وہ اعلان تھا جس کا جواب دے دیا. ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو بلایا تھا اللہ کے گھر کی طرف آؤ. کیسے آؤ؟ فرمایا پیدل چل کر آؤ، سوار ہو کر آؤ، سمندری سفر کر کے آؤ، گھوڑوں کا سفر کر کے آؤ، اونٹوں کا سفر کر کے آؤ، لیکن دور دراز سے آؤ، دور ملکوں سے آؤ، شام سے آؤ، یمن سے آؤ، بغداد سے آؤ، کوفہ سے آؤ، دنیا کے جس کونے کونے سے چپے چپے سے جتنے بھی مسلمان زمین پر آباد تھے سب کو اعلان سنایا گیا، سب کو اعلان سنایا گیا. آج جب یہ حجاج کرام جاتے ہیں تو یہ دراصل میں جب تلبیہ پڑھتے ہیں تو یہ ابراہیم علیہ السلام کے اعلان کا جواب دیتے ہیں. پھر اس حج کے اندر عجیب سی شان ہے. دیکھو اللہ کے اس گھر کا عشق اور میرے گھر کا، اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں عشق کیسا ہے. دیکھو میرے بندے، دنیا میں تم گھومتے ہو پھرتے ہو، کون سے کپڑے پہنتے ہو؟ قمیض اور شلوار پہنتے ہو، قمیض اور شلوار پہنتے ہو. جب تم حج کے لیے جاؤ گے تو دیکھو تمہاری چادریں کون سی ہیں، وہ بغیر سلی ہوئی، وہ کپڑے جو بغیر سلے ہوئے تم پہنو گے. اب اگر اس کا اندازہ لگایا جائے تو بندہ اگر سوچے تو کہتا ہے یار اس کی تو آستینیں بھی نہیں ہیں، یہ شلوار بھی، یہ عجیب سا حکم ہے اللہ پاک کا کہ بس 2 چادریں اوڑھو تم، یہ عجیب سا حکم ہے میرے رب کو 2 چادریں اوڑھو. اب اسے لوگ کہتے ہیں کہ یہ احرام ہے.
حالانکہ ان دو چادروں کا نام احرام نہیں ہے، ان دو چادروں کا نام احرام نہیں ہے۔ احرام کے معنی کیا ہے؟ احرام کے معنی یہ ہے کہ جب تم اس اللہ کے گھر میں داخل ہوئے اور تم نے حج کا ارادہ کیا، اس سے پہلے جو چیزیں تم پر حلال تھی وہ اب تم پر حرام ہو گئی، اب تم پر حرام ہو گئی۔ مثلا بال کٹوانا، ناخن کٹوانا، خوشبو لگانا، شادی شدہ ہو تو وہ خواہشات بھی حرام، اس پر بھی پابندی لگ گئی۔ حالانکہ اس سے پہلے کیا تھی؟ یہ سنت تھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اس سے پہلے سنت تھی۔ لیکن اب یہ حج عجیب سی عبادت ہے، جب یہ کپڑے تم نے پہن لیے، یہ تم پر مہر لگ گئی اور لائسنس مل گیا تم کو، اب تم کیا کرو؟ اب تمہارا قانون بھی زندگی کا بدل گیا۔ اس سے پہلے بہت سی چیزیں تم پر حلال تھی، اب تم پر حرام ہو گئی۔ احرام نام اس کا ہے، احرام ہم کہتے ہیں کپڑوں کو، یہ جو دو کپڑے، یہ دو کپڑے کس چیز کی یاد دلاتے ہیں؟ یہ دو کپڑے کس چیز کی یاد دلاتے ہیں؟ کیوں تمہیں کہا گیا کہ یہ دو کپڑے پہنو؟ یہ اس چیز کی یاد دلاتے ہیں کہ جب تم پیدا ہوئے تھے تمہارے کان میں اذان ہوئی تھی، اور اب دنیا سے جاؤ گے تو تمہاری نماز پڑھی جائے گی، وہ تمہاری آخری نماز ہوگی، وہ تمہاری آخری نماز ہوگی۔ اور آخری نماز کے لیے جب تمہیں لوگ نہلائیں گے تو یہی دو کپڑے تمہیں پہننے۔ سمجھ آ گئی؟ یہ احرام، یہ جو دو کپڑے ہیں، یہ اصل میں یاد کس چیز کی ہے؟ کفن کی یاد ہے۔ کس چیز کی یاد ہے؟ کفن کی یاد ہے میرے دوستو۔ پھر اس کے بعد دیکھو یہ احرام باندھا، اور جب تم نے یہ پڑھ لیا لبیک اللہم لبیک، اب جو بھی چیزیں اس سے پہلے تم پر حلال تھی وہ حرام ہو گئی۔ پھر آؤ تو تم طواف کرتے ہو۔ طواف، دنیا میں اللہ کے گھر بہت زیادہ ہیں، پوری روئے زمین پر اللہ کے گھر ہیں۔ اب تو ایسا ہے کہ سمندر کے جزیروں میں بھی اللہ کے گھر، الحمدللہ الحمدللہ، یہ اسلام اس جگہوں تک پہنچ گیا ہے جس جگہوں میں لوگوں کو کپڑے بھی میسر نہ تھے، پتے اپنے اوپر باندھتے تھے یا بالکل ننگے تھے، وہاں پر بھی مساجدیں تعمیر ہو گئی۔ اللہ کے گھر ہے سب، لیکن ایک خاص گھر اللہ نے منتخب فرمایا۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اللہ کا جو عاشق ہوگا وہ دیکھو، وہ لیلا اور مجنو والی بات ہوئی کہ مجنو اپنی لیلا کے گھر کے گرد چکر لگا رہا۔ کیسی عجیب سی عبادت ہے۔ اس گول پھرنے میں کیا رکھا ہے؟ انسانی عقل تو دیکھے تو، انسانی عقل اگر سوچے تو کہیں اس گھر کے باہر گھوم پھر رہا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ گول گول پھرنا، اس کے اندر کیا رکھا ہے؟ لیکن اللہ پاک نے اس کو عبادت بنا دی، اس گول پھرنے کو۔ ورنہ مسجد تو تمہاری یہ جامع مسجد انوار مصطفیٰ بھی، اس کے گول چکر لگاؤ تمہیں ثواب ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ لیکن میرا رب جب چاہتا ہے کسی عبادت کو بھی عظیم و شان بنا دیتا ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، وہ جس طرح کہے تو اسی طرح ہوگا۔ اگر تم عام جگہوں پر کسی دیوار کے ساتھ لپٹو، یہ تمہاری مسجد کی دیوار ہے، مسجد مقدس جگہ ہوتی ہے، مسجد روئے زمین پر مقدس جگہ ہے، تم اس مسجد کی دیوار سے لپٹ جاؤ، لوگ کہیں گے دیکھو یہ پاگل ہے اور مجنوں ہوا ہے، اس کا دماغ خراب ہے، دیوار سے لپٹا ہوا ہے۔ لیکن جب تم وہاں دیوار سے لپٹو گے تو وہ لپٹنا کیا ہے؟ میرے رب نے فرمایا میرے بندے، تیرا میرا ملنا ایسا ہے جیسے تو اس دیوار کے ساتھ چپک جا، تو اس دیوار کے ساتھ چپک جا۔ جب تو اس دیوار کے ساتھ چپکے گا تو بس یہی ہے تیرا میرے ساتھ ملنا، یہی ہے تیری میرے ساتھ محبت۔
عجیب سی بات ہے، انسانی عقل کے خلاف ہے۔ اگر تم اس دیوار کے ساتھ لپٹو، کوئی راستے کا جا رہا ہو تو وہ کہے گا اس جاہل کو دیکھو دیوار کے ساتھ چپکا ہوا ہے، لیکن جب تم وہاں دیوار کے ساتھ چپکو گے تو یہ تمہارا چپکنا بھی عبادت ہو جائے گی، اور یہ وہ محبت کا اظہار ہوگا جو میرے رب نے فرمایا ہے کہ اگر تم میری محبت چاہتے ہو، میرا عشق چاہتے ہو تو آؤ اس دیوار سے لپٹ جاؤ، آؤ اس دیوار سے لپٹ جاؤ۔ اس کو بھی، دیوار سے لپٹنے کو بھی عبادت بنا دیا، دیوار سے لپٹنے کو بھی عبادت بنا دیا۔ حالانکہ تم یہاں آؤ، یہاں دیکھو تمہارے ان پاکستان میں بڑے بڑے پہاڑ ہیں اور بڑے بڑے پتھر یہاں پڑے ہوئے ہیں، بڑے بڑے پتھر یہاں پڑے ہوئے، کوئی پتھر تمہارے راستوں میں کوئی کہاں ہے، لیکن دیکھو ایک پتھر ایسا بھی ہے کہ جب تم اس پتھر کو بوسہ دو گے، جب تم اس پتھر کو بوسہ دو گے تو وہ بوسہ بھی تمہاری عبادت بن جائے گی۔ ایک پتھر تمہارے راستے میں پڑے ہوئے ہیں، تم اگر سلام کرو پتھر کو تو لوگ کہیں گے اس جاہل کو دیکھو پتھر تو بے جان چیز ہے، اس کو سلام کر رہا ہے۔ تم یہاں اسی راستے سے باہر جاؤ اور جیسے ہی ہماری آبادی ختم ہوگی اور پہاڑیاں شروع ہوں گی، نوشہرہ کی طرف جاؤ، کسی پہاڑ کے پتھر پر سلام کرو تو لوگ اگر وہاں کھڑے ہوں تو کہیں گے اس جاہل کو دیکھو پتھروں کو سلام کر رہے ہو، انسان یہاں جو کھڑے ہوں ان کو سلام نہیں کرتا۔ ہاں، لیکن ایک پتھر وہ حجر اسود ہے جس کو تم سلام کرو تو آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم اس پتھر کو سلام کرتے ہو تو یہ تمہارے سلام کا جواب بھی دیتا ہے، یہ تمہارے سلام کا جواب بھی دیتا ہے، یہ سنتا بھی ہے۔ اور مزے کی ایک دوسری بات، یہ پتھر بھی تمہارے لیے دعائیں کرتا ہے۔ یہ حج ایک عجیب سی عبادت ہے، اس زمین پر اللہ پاک نے عبادتیں بہت پیدا کی ہمارے لیے، روزہ بھی پیدا کیا، حج بھی نماز بھی بنائی، زکوٰۃ بھی، جہاد بھی۔ حالانکہ جہاد میں تم دیکھو، جہاد میں کیسا مشکل کام ہے یہ جہاد کے اپنی جان کی قربانی دینا۔ اگر وہاں چلے گئے جہاد میں شہید ہو جاؤ گے، واپسی آئے تو غازی ہو، واپسی آئے تو غازی ہو۔ لیکن حج ایک عجیب سی عبادت ہے۔ پھر دیکھو یہاں پر تم اس مسجد کے اندر آج جمعے کی نماز ادا کرنے کے لیے آئے ہو مثلا، تو دوپہر کی نماز ہے یہ ظہر کی، تو اگر میں ان مقتدیوں کو کہوں بھائی کہ ظہر کی اور عصر کی آج اکٹھی ادا کریں گے تو لوگ کہیں گے مولوی صاحب نے کوئی نشہ مشہ کیا ہے، کوئی لگتا ہے آج اسے کسی نے کوئی پلا دی ہے، اس کا دماغ خراب ہو گیا، لوگوں کو کہتا ہے ظہر اور عصر اکٹھی پڑھیں گے۔ ہے ایسا ہی یا نہیں ہے؟ اگر مولوی کسی کو کہہ دے آج ظہر اور عصر اکٹھی پڑھیں گے تو لوگ کہیں گے مولوی صاحب پاگل ہوا ہے، اس کا دماغ خراب ہو گیا، لوگوں کو دو نمازیں اکٹھی پڑھا ہے۔ لیکن حج ایک ایسی عاشقانہ عبادت ہے جس میں اللہ پاک نے ظہر اور عصر کو بھی اکٹھا کر دیا۔ بتاؤ پھر اگر مغرب کا وقت ہو اور مغرب کے وقت تمہیں کہوں کہ مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھی پڑھیں گے تو لوگ کہیں گے استاد جی کون سے فرقے سے تعلق رکھتے ہو؟ خیریت تو ایسا تو فرقہ کوئی زمین پر ایجاد بھی نہیں ہوا، کسی فرقے کے اندر ایسا نہیں ہے۔ مولوی صاحب جو تم بات کر رہے ہو کہ مغرب اور عشاء کی اکٹھے پڑھیں گے، لگتا ہے تمہیں کسی نے کچھ پلا دیا یا تمہاری دماغی یاداشت بالکل کمزور ہو گئی ہے۔ حالانکہ وہاں پر اللہ پاک نے ایسی عجیب عبادت بنائی، فرمایا مغرب اور عشاء کو بھی اکٹھا پڑھو، لیکن جب میرا رب چاہے تو کیا کچھ نہیں کروا سکتا۔ اب بتاؤ تم ایک ایسی جگہ بھی بنا دی، فرمائے اس کے بعد تم اگر جاؤ صفا مروہ کی طرف۔ اب صفا مروہ کیا ہے؟ فرمائے ان سبز نشانوں کے پاس آؤ گے تو دوڑ لگاؤ گے۔ اگر سیدھا سادہ بندہ کوئی تعلیم یافتہ یا کوئی دوڑ لگائے، لوگ کہیں گے خیریت تو ہے، کہیں باپ فوت ہو گیا، کہیں کسی سے لڑائی کر لی اس نے، کیا مسئلہ ہے اس کا بھائی؟
کوئی دشمنی ہے، کوئی یا پولیس اس کے پیچھے لگی ہے، کیوں بھاگ رہے، کیوں دوڑ رہے، اس کا دماغ خراب ہو گئی ہے۔ لیکن اس دوڑنے کو اللہ پاک نے عبادت بنا دی۔ اما ہاجرہ کا یہ طریقہ میرے رب کو اتنا پسند آیا کہ تا قیامت تک، جب تک یہ زمین آباد ہے، جب تک یہ زمین آباد ہے، تم وہاں جاؤ گے حج کے لیے، اور جب تم اس موقع پر پہنچو گے تو وہاں تمہیں سبز نشانوں کے پاس دوڑ لگانی پڑے گی۔ یہ عجیب سی عبادت ہے، اب دوڑ لگانے میں بھی عبادت۔ لوگ کہتے ہیں نا مولوی صاحب تم کہتے ہو بس نماز 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 عبادت ہے، لیکن گھر تو اللہ پاک کے سب ہیں، روئے زمین پر جو مساجد ہیں وہ سب اللہ پاک کے گھر ہے، لیکن ایک گھر ایسا بنا دیا کہ اس میں 1,00,000 نمازوں کا ثواب۔ انسانی عقل مانتی ہے اس کو؟ ہماری عقل کی خلاف بات ہے۔ 1,00,000 نمازوں کا ثواب۔ اب 1,00,000 نمازوں والی جگہ پر ہم نمازیں ادا کر رہے تھے، عبادت کر رہے تھے، اور اللہ پاک نے کہا میرے اس گھر سے نکلو فلاں میدان کی طرف جاؤ۔ تو بتاؤ انسانی عقل اس کو مانتی ہے کہ میرے رب اس میں کیا رکھا ہے کہ آپ کے گھر کو چھوڑ کر اس میدان کی طرف جائیں؟ اس میدان کو بھی عبادت کی جگہ بنا دیا میرے رب نے۔ دنیا میں بہت عبادتیں ہیں اللہ پاک نے بنائی ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ادا کی ہے، لیکن حج اور عمرہ یہ ایسی عجیب سی عبادتیں ہیں کہ اس کی شان نہیں زمین پر دوسری۔ انسان کی عقل یہاں کام چھوڑ دیتی ہے۔ اگر تم اس مسجد سے باہر نکلو اور دوڑ لگاؤ تو کہیں گے خیریت تو ہے، کیوں دوڑ رہے ہو؟ لیکن وہاں دیکھو، وہاں دوڑ لگاؤ تو وہ دوڑ بھی عبادت بن گئی تمہاری۔ پھر تمہیں کہا گیا بھائی اب یہاں سے نکلو اور دوسرے میدان کی طرف جاؤ، اور وہاں بھی تم نے جو ہے پورا دن گزارنا ہے۔ اب اس میدان کے اندر کیا رکھا ہوا ہے کہ پورا دن میں گزاروں گا، لیکن میرے رب نے اس دن گزارنے کو بھی عبادت بنا دیا۔ ایسی عبادت کہ اس عبادت کے متعلق آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے یہ عبادت ادا کی ہے، حج کی، ایسا ہو گیا جیسے اس کی ماں نے ابھی اسے جنا ہو، ایسا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے باہر آیا ہو، بالکل صاف ستھرا، ایک دم بالکل صاف۔ میرے دوستو، انسان کی عقل یہاں کام چھوڑ دیتی ہے کہ یہ حج کیسی عبادت میرے رب نے رکھی ہوئی ہے۔ ایک تو ہوتا ہے جہاد، تمہیں حکم ہوگا کہ جاؤ جہاد کے لیے، تو تمہیں اسلحہ لینا ہے، تمہیں تیاری کرنی ہو، جانا ہے وہاں پر، لیکن وہ دشمن سے وہاں پر بھی جہاد کے دوران بھی تم نماز پڑھو گے۔ لیکن یہ حج عجیب سی عبادت ہے کہ کہیں جگہ پر تمہیں دوڑنا ہے، کہیں آرام سے چلنا ہے، کہیں 2 ٹائم کی نمازیں اکٹھی پڑھنی ہے، کپڑے تمہیں عجیب سے پہننے ہیں۔ انسان کی عقل یہاں بالکل کام چھوڑ دیتی ہے۔ میرے دوستو، حج کے متعلق انشاءاللہ بیان اگلے جمعے بھی ہوگا اور اسے اگلے جمعے بھی، لیکن میری بھائیوں سے درخواست ہے کوشش کیا کرو اور بھی دیر سے آیا کرو، کوشش کیا کرو اور بھی دیر سے آیا کرو، جب نماز ہو جائے پھر مسجد آیا کرو، کیونکہ اب تو پاکستان کے ہمارے یہ مسلمان الٹی بات سمجھتے ہیں۔ ان کو جب کہو دیر سے آؤ تو پھر یہ جلدی آئیں گے، اور جب کہو جلدی آؤ تو پھر دیر سے آئیں گے۔ تو کوشش کیا کرو دیر سے آیا کرو۔ خیر، اللہ جل جلالہ ان باتوں پر پہلے مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، بعد میں آپ کو، اور اللہ جل جلالہ بیت اللہ شریف کے حج اور عمرے ہمارے لیے دوبارہ بحال فرمائے، لیکن سستے داموں میں۔ اس حج کو اللہ جل جلالہ یہود اور نصارہ کی یہ جو سازشیں شروع ہیں حج و عمرے کے خلاف، اللہ جل جلالہ ان کو نیست و نابود فرمائے۔ اللہ جل جلالہ اپنے گھر کے یہ طواف ہمارے لیے دوبارہ بحال فرمائے، اور مسلمانوں کو چاہیے کہ یہ وقت ہے یہ اکٹھے ہو جائیں، اور یاد رکھو اس بات کا جواب دیں کہ سینما ہال کے اندر پابندی ابھی تک نہیں ہے، لیکن ہمارے مسلمانوں کے حج پر پابندی لگی،
لیکن اس کے خلاف کوئی بھی نہیں بولا. میں مانتا ہوں اس وبا کو یہ میرے گھر پر بھی آئی ہے اور احتیاط کرنی چاہیے، اس احتیاط کو بھی مانتا ہوں. لیکن یاد رکھو ہر چیز کو مانتا ہوں، لیکن یہ حج کی پابندی اللہ کی قسم مسلمانوں کے ساتھ پکی دشمنی ہے، پکی دشمنی ہے. اور مسلمان بالکل کھگڑے بنے ہوئے ہیں، کھگڑے مشکل خنسا ہوتے ہیں نا، ان سے وہ بنا ہوا ہے. مسلمان کے پاس جواب نہیں ہے. اب تم حج کے لیے بھی جاؤ گے تو پہلے تو یہ تھا کہ کچھ پیسے تم نے جمع کیے ہوتے تھے، اب تم نے جب تک 2 جریب زمین نہ بیچی ہو تو حج بھی نہ کر سکو گے. اور جب ہمارے علماء کہتے تھے کہ بھائی باز آؤ ان سیاسی لوگوں کے قریب بھی نہ لگو، تو کہتے تھے یہ مولوی لوگ جو ہے یہ سازشی لوگ ہیں اور یہ لوگوں کو بھڑکا رہے ہیں. تو میرے دوستو اب ہوش کے ناخن لینے چاہیے ہم سب مسلمانوں کو. آئندہ اب غلطی تو ہوئی ہے، آئندہ ہوش رکھو، ورنہ یاد رکھو میں ہوں یا نہ ہوں تم پر یہ مساجدیں پکی بند کی جائیں گی اور اذانیں بھی بند کی جائیں گی. کہا جائے گا گھروں میں نماز ادا کرو. مسجد کے اندر کوئی آیا سینما گھر کھلے رہیں گے، دنیا کی زناکاری کے سب اڈے کھلے رہیں گے، لیکن مساجد کو بند، مدارس کو بند کیا جائے گا. لیکن اس سے پہلے کہ یہ وقت آئے اور مسلمان ہوش میں آئیں، مسلمان ہوش کے ناخن لے پہلے سے ہی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.